اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنا ہے اور برائی والے کی برائی سے اس کے دامن میں پناہ طلب کرتا ہے۔ شروع اللہ کا نام جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو آج کا ٹاپک ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں۔ اس فاتحہ یعنی فاتحہ القرآن کہتے ہیں۔ ام القرآن، البع مثانی، القرآن العظیم، الشفاء الرقیہ، اس کا اہم نام الصلاۃ بھی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قرآن کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و برریت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور آدھے حصے میں دعا و مناجات جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس سورت کا نماز میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی۔ جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، ہم شکر کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، تو شکر میں ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کا ثواب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریبی ایک اور شخص بھی سواری سے اتر گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ علامہ بن قیم فرماتے ہیں اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جائیں، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ایک ایک حرف ان میں نور ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند لوگ عرب کے کسی قبیلے کے پاس پہنچے۔ اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ وہ لوگ وہیں تھے کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم نے ہماری مہمانداری نہیں کی، اس لیے ہم کچھ نہیں کریں گے جب تک کہ تم لوگ ہمارے لیے کوئی چیز متعین نہ کرو گے۔ اس پر ان لوگوں نے چند بکریوں کا دینا منظور کیا۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی اور تھوک جمع کر کے اس پر ڈال دیا تو وہ آدمی تندرست ہو گیا۔ وہ آدمی بکریاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں لیتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق دریافت نہ کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ ہنس پڑے، مسکرائے، فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر ہے؟ تم اس کو لے لو اور ایک حصہ میرا بھی اس میں لگا دینا۔ تو دوستو کتنی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی۔
یہ سب آپ لوگ بھی سب جانتے ہوئیں گے، لیکن کہتے ہیں نا اپنے زندگی میں بار بار اس طرح کے ذکر کرنے چاہیے تاکہ ہماری نالج میں اضافہ ہو۔ ہم دل سے پڑھیں سورہ فاتحہ، بس سورہ فاتحہ کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ تو مانا ہوا ہے کہ کہیں پہ بھی درد ہو یا کچھ ہو، اللہ تعالیٰ بہت اس سے فضل و برکت فرماتا ہے۔ تو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔